تو شیخ سب سے پہلے مطلب یہ جو بات ہے یہ ایک جو ساؤنڈ مائنڈ ہے یا ساؤنڈ ذہن رکھنے والا بندہ یہ بات ماننے سے آلموسٹ امپاسبل یہ لگتا ہے کہ خدا ہے نہیں ہے, خدا کا وجود نہیں ہو سکتا. تو ایتھیزم جو ایک انفارمیشن جو پھیلاتے ہیں اپنی بہت زیادہ کہ یہ کائنات ایک آٹومیٹک نظام کے تحت چل رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ اس سے پہلے کیا تھا, نہ ہی ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت ہے. خدا یا کائنات یہ سب کچھ ایک ڈیلوژن ہے, ایک مائنڈ کی ہیلوسینیشن ہے. لوگوں نے اپنے ذہنوں سے ایک ازمپشنز کر لیا ہے کہ کوئی ہے, اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے, اس لیے انکار کرنی بہتر ہے, فوکس کرو اس دنیا کے اوپر, اس دنیا کے معاملات کے اوپر. تو یہ اتنی بڑی یہ بات کہہ کیسے دیتے ہیں کہ خدا اس کائنات کا یا کوئی گاڈ یا کریٹر ہے نہیں, حالانکہ 23 تہذیبوں گزر چکی ہیں, ان میں کسی نے بھی بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا خدا نہیں ہے, اس کے اوپر بحث ضرور کی ہے, لیکن کسی نے یہی نہیں کہا خدا نہیں ہے. تو یہ ان کا آرگومنٹ یہ کیسے کرتے ہیں کہ خدا یا کوئی کریٹر اس کائنات کا موجود نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان اتنا مجبور ہے یا انسان کی اللہ تعالیٰ نے ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کریٹر کا انکار کر سکے. مطلب وہ اس کے مغالطہ ہے کہ وہ کریٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کریٹر نہیں ہے, خالق نہیں ہے. جی, وہ مغالطوں کا شکار ہے, چاہے بڑے سے بڑا سائنسٹسٹ کیوں ہو. ایون کہ ابھی ہم نے فرعون کی بات کی, فرعون بھی کریٹر مان رہا ہے. کس کو؟ انا ربکم الاعلی. جی, خود کو کہہ رہا خدا, خدا ہے. جی, ٹھیک ہے. تو ایتھیزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کریٹر نہیں ہے, کوئی بھی خدا نہیں ہے. ایسا کانسیپٹ کہیں بھی نہیں رہا, ہسٹری میں ایسا کانسیپٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے. ہاں, خدا کے کانسیپٹس مختلف رہے ہیں. کرسچنس کا خدا اور تھا, آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہندوؤں کا خدا اور ہے, فلسفیوں کا خدا کچھ اور تھا. ارسطو نے جس خدا کا تعارف کروایا کہ وہ کاز ہے, علت العلل ہے, پرائم موور ہے, یا جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ کو پھر بھی مانتا تھا وہ کریٹر کو. آپ زیادہ بہتر لفظ خالق, کریٹر, مطلب کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہے, مطلب جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے, اوریجن. بالکل خدا ہے اس معنی. تو مطلب سائنس کے بارے میں یا سائنسٹسٹ کے بارے میں یہ گمان کرنا, خاص طور پہ خود ایتھیسٹوں کا یہ کہنا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, یہ ان کی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. وہ کریٹر کو مانتے ہیں, بالکل خالق کو مانتے ہیں. مطلب ایک دو کوٹیشنز اگر میں اس کتاب میں سے پیش کروں, خاص طور پہ ہمارے ہاں اب جو سب سے ایک بڑا نام ہے آئنسٹائن کے بعد اسٹیون ہاکنگ کا, تھیوریٹیکل فزکس کے اندر. اور ایک جگہ میں کہیں پہ کوئی سروے پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو لیٹسٹ کتاب ہے 2012 میں آئی ہے, دا گرینڈ ڈیزائن, تو وہ اس کے کوئی 1 ارب سے زیادہ نسخے دنیا میں پبلش ہوئی. 1 بلین سے زیادہ. تو مطلب اس بندے کا انفلوئنس آپ دیکھ لیں. مطلب اور عام طور پہ پرسیپشن یہی ہے کہ وہ بہت, چلیں سب سے بڑا نام نہ ہوا آئنسٹائن کے بعد, لیکن ایک بہت بڑا نام. اور دا گرینڈ ڈیزائن کہا جاتا ہے کہ انسان نے جو سائنس میں جو کچھ آج تک سوچا ہے تو یہ اس کی معراج ہے. تو یہ دی گرینڈ ڈیزائن میں یہ اسٹیون ہاکنگ صاحب کہہ رہے ہیں, اس کی ان کی ایک کوٹیشن ہے. جی ضرور. اب وہ مطلب اسٹیون ہاکنگ خود بھی کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. ان کے اوپر خیر ایک مووی بھی آ چکی ہے. جی بالکل. اور پرسیپشن بھی یہی ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہے. جی. لیکن ذرا ان کے ٹیکسٹ کا آپ انالیسس کریں کہ وہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کریٹر کو نہیں مانتے, لیکن وہ کریٹر کو مان رہے ہیں. تو یہ اسٹیون ہاکنگ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وی ول ڈسکرائب ہاؤ ایم تھیوری میں آفر آنسرز ٹو دا کوسچن آف کریشن. ہم یہ بتائیں گے ابھی آپ کو کہ ایم تھیوری جو ہے وہ آپ کو بتلاتی ہے کہ کریشن کیسے ہوئی ہے. مطلب مذہب تو بتا رہے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا, ہوا کو پیدا کیا, جنت میں رکھا, پھر دنیا میں بھیج دیا, زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا. تو ہمارے پاس جو ایکسپلینیشن ہے کہ انسان کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا, کہاں سے ٹپک گیا, بہت بڑا سوال ہے. بالکل مارس سے آ گیا, کہاں سے آ گیا. بالکل. اگر ریلیجن کو نہیں مانتے, خدا نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے, تو کہاں سے آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے, وہ ایم تھیوری کی صورت میں. اب آگے وہ چل کے یہ بات کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ایم تھیوری آور از ناٹ دا اونلی یونیورس. یہ صرف یہ یونیورس نہیں ہے, اب ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے, بہت ساری یونیورسز ہیں. ٹھیک ہے. انسٹیڈ ایم تھیوری پریڈکٹس دیٹ اے گریٹ مینی یونیورسز ور کریٹڈ آؤٹ آف نتھنگ. نتھنگ سے یہ بہت ساری یونیورسز جو ہے وہ بن گئی, وجود میں آ گئی. چلیں یہاں تک چلتے جائیں. دیئر کریشن ڈز ناٹ ریکارڈ دا انٹروینشن آف سم سپر نیچر بینگ اور گاڈ. کوئی انٹروینشن نہیں ہے, کوئی کسی خدا کے درمیان میں کوئی وہ اس میں مداخلت نہیں. رادر دیز ملٹیپل یونیورسز ارائز نیچرلی فرام فزیکل لا. یہ یونیورسز کیسے وجود میں آئیں, کیسے ایگزسٹ کر رہی ہیں, فزیکل لاز کی بنیاد. تو بیسیکلی ان کے نزدیک لاز آف نیچر اس کائنات کے, اس یونیورس کے کریٹر ہیں, خالق ہیں. اس بات کو بہت اچھے انداز میں رچرڈ ڈاکنز نے بیان کیا, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. ولیم پہلے جو ہے ایک عیسائی اسکالر تھا, کرسچن اسکالر تھا. ولیم پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ
1805 میں اس کی وفات ہوئی, 1805. اوکے. تو اس ڈیوڈ ہیوم ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا, کا فلسفی بھی تھا, تو اس نے بہت زیادہ مطلب ایتھیزم کو رواج دیا. ولیم پیلے نے اس کے جواب میں, ڈیوڈ ہیوم کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی, نیچرل تھیولوجی ایویڈنسز آف دا ایگزسٹنس اینڈ ایٹریبیوٹس آف دا ڈائٹی. اوکے. تو اس کتاب میں اس نے ایک دلیل دی, وہ دلیل بہت معروف ہوئی, مطلب یہ کتاب اتنی معروف ہوئی کہ 1920 تک کیمبرج یونیورسٹی کے نصاب میں رہی. 1972 میں جو پوپ تھا چرچ میں, اس کا کیا مقام ہے کرسچینٹی میں, بالکل یورپ کا سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی ہے, پوپ کا کیا مقام ہے, تو پوپ نے کہا تھا کہ یہ عیسائیت کی کتاب ہے, اس کی کتاب کو, اس کی جو بیسک جو آرگومنٹ تھا ولیم پیلے کا خدا کے وجود کے بارے میں, ایگزسٹنس کے بارے میں, اس کو کہتے ہیں واچ میکر اینالوجی. واچ میکر اینالوجی, وہاں جی, واچ میکر اینالوجی. جی. تو واچ میکر اینالوجی یہ تھی کہ جب کوئی گھڑی ہمارے سامنے آتی ہے, جی, تو وہ گھڑی کے اندر اسپرنگ ہے, بالکل جو کچھ بھی ہے, پورا ایک میکینزم کام کرتا ہے. تو گھڑی دیکھ کے کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ خود سے بن گئی ہوگی, کہ کچرے کا کوئی ڈھیر ہے, کوئی آئرن کے رف پیسز پڑے ہیں, ہوا چلی ہے, وہ ریفائن انداز میں اس انداز سے موو ہوئی ہے ہوا کہ وہ گھڑی بن گئی, وہ گھڑی بن گئی. ایسے نہ ممکن, یہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا, ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کے ذہن میں فوراً کانسیپٹ رہتا ہے گھڑی ساز کا, وہ واچ میکر ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک ٹیلیسکوپ دیکھ کے ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات نہیں آتی کہ یہ خود سے بن گئی ہے. تو یہ جو کائناتی گھڑی ہے, یونیورس کے اندر بھی ایک گھڑی چل رہی ہے, ایک لاز کے مطابق چل رہی ہے, فزیکل لاز, بالکل جیسے گھڑی ایک لاز کے ساتھ چل رہی ہے, بالکل ایک وقت پہ طلوع ہو رہا ہے چاند, ایک وقت پہ جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, یہ ایک پورا ایک نظام ایک وقت کے تحت چل رہا ہے. وہ وقت آپ درمیان میں سے ٹائم نکال دیں تو یہ سب درم برم ہو جائے. بالکل ٹائم کی وجہ سے تو یہ سب مطلب اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں. بالکل. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کائناتی گھڑی اتنی پیچیدہ ہے اس سادہ گھڑی کے مقابلے میں, تو اس کے بارے میں ذہن کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ خود سے وجود میں آ گئی. اسی طرح سے ٹیلیسکوپ جو ہے ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا, کہ ہمارا دماغ ڈائجسٹ نہیں کرتا کہ وہ خود سے وجود میں آ جائے. تو ایک آنکھ جو ہے جو ٹیلیسکوپ سے ہزاروں گنا زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس ہے اپنے نظام میں, اپنے سسٹم میں, تو وہ کیسے خود سے وجود میں آ سکے. اس کو رچرڈ ڈاکنز نے اس کا جواب دیا. مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ آئے ہیں انہوں نے اس کتاب کا بیسیکلی اس کو ایڈریس کیا, کیونکہ اس کو ایڈریس کیے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں. یہ کتاب اتنی وائڈ اسپریڈ ہو گئی تھی, اتنی وائڈ, اور اس کو اتنا جو ہے وہ یعنی کہ پرفیکٹ رپلائی کے طور پہ لے رہے تھے ایک ریزن کے لیے, تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو گیو رپلائی فار اٹ. ڈارون نے بھی جواب دیا, ڈارون نے بھی جواب دیا اس کو, اس بکلیٹ کا یا اس کے بیسک آرگومنٹ کا. اب ذرا ان کا آپ جواب سنیں اس میں رچرڈ ڈاکنز کا. رچرڈ ڈاکنز بیسیکلی اس وقت جو ایتھیسٹ کی جو موو ہے, انٹرنیشنل موو, اس میں سے ایک بہت بڑا مین آدمی ہے, مین ممبرز کے اندر آتا ہے. سیم ہارس ہے, اور اسی طرح سے کچھ اور کارل ساگان تھا, جی, اور اسی طرح سے 2-4 اور نام ہیں, کلاؤس وغیرہ ہیں. اب یہ ان کی کتاب ہے, اچھا کتاب کا نام دیکھیں عجیب ہے, دا بلائنڈ واچ میکر. یعنی وہ واچ میکر کا انکار نہیں کر رہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلائنڈ واچ میکر, بلائنڈ واچ, اندھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی واچ میکر نہیں. ہم کہتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ریلیجس پیپل یہ کہتے ہیں, مذہبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا خدا سمیع بصیر حکیم ہے, جی, دیکھنے والا, سننے والا, حکمت والا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹر ہم بھی مان ہیں لیکن اندھا بہرا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب کامن سینس کس کے اندر زیادہ ہے؟ یہاں تو تم کریٹر مانتے ہی نہیں, کریٹر تو تم بھی مان رہے ہو. اندھا بہرا خدا جو ہے وہ زیادہ پرفیکٹ کائنات بنا سکتا ہے یا دیکھنے والا اور سننے والا؟ بالکل. اب اس کی کوٹیشن کی طرف ہم جاتے ہیں. اب یہ اس کو پیلس کو جو ہے وہ پیلس آرگومنٹ از میڈ ود پیشنیٹ سنسیئرٹی اینڈ از انفارمڈ بائی دی بیسٹ بایولوجیکل اسکالرشپ آف ہز ڈے. کہتے ہیں کہ اس کے دور کی جو سائنس تھی اس کے اعتبار سے اس کا آرگومنٹ بڑا اچھا تھا. آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی, بایولوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, تو ہم اس سے بہتر رپلائی کر سکتے ہیں بیکاز وی ایڈوانس ناؤ. ہاں, تو اب وہ کہتا ہے کہ آل اپیرنسز ٹو دا کنٹریری دا اونلی واچ میکر ان نیچر از دا بلائنڈ فورسز آف فزکس. واچ میکر تو ہے, اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن وہ بلائنڈ فورسز آف فزکس ہے. وہ تمہارا خدا کا کانسیپٹ نہیں کہ وہ جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب بیسیکلی یہ لوگ بائبل کے خدا کا انکار کر رہے ہیں, یہ اسلام کے خدا کا انکار کر رہے ہیں. ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے, تقدیر میں نہیں ہے کہ یہ خدا کا انکار کر سکیں. مطلب خدا کا ان کے ساتھ مذاق دیکھیں, مطلب خدا کا ان کے ساتھ مذاق دیکھیں کہ یہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ کریٹر کا انکار کر سکتے, خالق کا انکار کر سکتے ہیں. وہ خدا کا انکار کرنے کے بعد جو ہے مطلب ایک حکیم اور بصیر اور سمیع خدا کا انکار کرنے کے بعد ایک اندھے بہرے خدا کی انہوں نے جو ہے وہ
ٹانگیں پکڑ لی ہیں, بالکل. بھائی تو ہمارا جو ہے وہ سب کچھ ہے, تو نے ہمیں پیدا اوکے کیا. اوکے. اب آگے چل کے یہی حساب لکھ رہے ہیں, نیچرل سلیکشن, نیچرل سلیکشن سے یہ سب کچھ وجود میں ہے. اب نیچرل سلیکشن کیا ہے؟ دی بلائنڈ انکانشیس آٹومیٹک پروسیس وچ ڈارون ڈسکورڈ اینڈ وچ وی now know is the explanation of the existence and apparently purposeful form of all life has no purpose in mind. یہ نیچرل سلیکشن جو ہے کوئی اس کا دماغ بھی نہیں ہے. میری بات ہے, اس کا دماغ کیا ہونا ہے, وہ تو اندر میٹر ہے. ٹھیک, تو میٹر کو وہ جو ہے وہ خالق مان رہے ہیں, وہ کریٹر مان رہے ہیں. تو آخری اس کی جو الفاظ ہیں, خیر لمبی چوڑی اس نے گفتگو کی ہے. جی. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کسی واچ میکر کا رول ہے, تو وہ بلائنڈ واچ میکر ہے, وہ کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں. یعنی کہ اگر ایک کنکلوژن کے لحاظ سے بات کی جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کہتے ہیں چلو اگر ہے بھی کوئی تو وہ بلائنڈ ہے, اس نے بنو کے بس سائڈ پہ ہو گیا, لیکن اب اس کی کوئی انٹروینشن نہیں ہے کائنات کے اندر. کیا انٹروینشن نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہے بھی, وہ کہتے ہیں ہے. فزیکل لاز ہے, فزیکل لاز نے, لاز آف نیچرز نے اس کائنات کو کریٹ کیا. کریٹر کون ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے, یہی جواب ہے کہ لاز آف نیچر, فزیکل لاز. اب فزیکل لاز کیا ہیں؟ وہ بلائنڈ ہے. دس ایکچولی یہ بڑی ہیوج ریویلیشن ہے ایکچولی, بیکاز ایک نارمل جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ ایتھیز آر پیپل ہو ڈونٹ بلیو ان گاڈ, آلسو دے بلیو دیر از نو کریٹر آف آور ایگزسٹنس. ہماری ایگزسٹنس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے. لیکن آپ ان ٹیکسٹ سے یا خیر کی گفتگو سے آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی کریٹر ہے.